بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب مجھے شرح صدر دے، میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ام عادل. پروگرام وآنا اول المسلمین میں آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس پیغام کے ساتھ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور پھر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے درود اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو پیغام ہے ہمارے لیے، اور ہم سورۃ الاحزاب کو پڑھتے ہیں، اس آیت سے جب گزرتے ہیں تو ناظرین اکرام سب سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس وقت آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مان کر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. تو کیا آپ کہنا مانتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسی وقت درود بھیجتے ہیں؟ اگر نہیں، کیونکہ عربی زبان ہمیں آتی نہیں، اور قرآن کریم کی جس وقت ہم تلاوت کرتے ہیں تو بس تلاوت کرتے ہی جاتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے قرآن کریم کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں ہم ان کی نہ بات سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور بس اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم اس آیت سے جب گزریں تو آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ پڑھنے والے اور سننے والے پر جس نے کہ آیت کو پڑھا اور جس نے سنا بھی اس کے اوپر درود پاک واجب ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ان آیات کو تلاوت فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی وقت عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ ہم سلام کیسے کریں، جیسے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہم آپ کو درود کس طرح سے بھیجیں؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیا، اور صحابہ کرام نے آگے سے درود ابراہیمی کو پڑھا. یہی درود نماز کا حصہ ہے، بغیر اس درود کے نماز نہیں ہوتی. اور وہ درود جس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہو، پڑھا ہو، ہمیں بتایا ہو، اور قیامت تک ہم اسی کو پڑھتے رہیں، تمام تر درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے جو بھی کم سے کم وقت ہمیں جو ملتا ہے، جو ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں جس وقت درود پڑھتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم درود ابراہیمی کو پڑھیں۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کرتی چلوں ریفرنس کے طور پر، کہ جس وقت ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں نے الوداعی خطاب سنا، تو اس میں انہوں نے جہاں پر یہ فرمایا، تو ان کی یہ بات میرے بہت دل کو لگی، اور امید ہے کہ آپ نے سنی ہوگی، آپ کو بھی لگنی چاہیے اور لگی ہوگی ہو سکتا ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر دین کو چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ، اتنا پیچھے چلے جاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلے جاؤ۔ بہترین بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں پیچھے جانا چاہیے اور پیچھے جانا چاہیے۔ اور جو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا، پڑھا، ہم اس کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس درود کو جب آپ نے اس آیت کو سنا اور میں نے پڑھا، تو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ واجب ہو گیا کہ ہم اس درود کو پڑھیں۔ تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس درود کو جو بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نعمتیں ملتی ہیں، 10 گناہوں سے خلاصی ملتی ہے، اور 10 نیکیاں اس کے حساب میں لکھی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس درود کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درود پاک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، تو وہ ایمان والے کون ہیں؟ یقیناً وہ ایمان والے قیامت تک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، جو امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ ایمان والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آپ کے اصحاب اکرام، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد شہداء، صالحین، اور پھر قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور قیامت تک جب بھی یہ آیت پڑھی جائے گی، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، تو شروع سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ پڑھا، جس وقت یہ پڑھا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی مومن ہیں، وہ جب اس کو پڑھیں گے تو یقیناً وہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے گا۔ اب اس کا ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا دراصل درود کیا چیز ہے، درود کیا ہے، کتنی رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم ارواح، یعنی کہ زمین کے علاوہ اوپر آسمانوں پر، تو فرشتے بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ زمین پر بھی جو اس کے بندے ہیں قیامت تک جتنے بھی ہوں گے، وہ بھی سب مل کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، تاکہ ارض و سما پورا آسمانوں سے لے کے زمین تک سب درود جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا رہے۔ اب 24 گھنٹے میں سے کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں نماز پڑھی جا رہی اور درود پڑھا جا رہا ہو۔
اس لمحے کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا. اگر ہم دنیا کا پورا ہم حساب کتاب لگائیں اور نمازوں کا حساب کتاب لگائیں تو ہم کتنی دفعہ درود پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں. اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، ہمیں سمجھنا ہے اس درود کو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کہا ہے کہ غور کرو، فکر کرو میرے اس کلام پر، اور اس پہ سے تلاش کرو اپنے لیے رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں. تو آئیے درود پاک میں سے اپنے لیے ہم نعمتیں تلاش کرتے ہیں، اور ہم بالکل محسوس کریں گے کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو بغیر کسی نعمت کے بھی، بغیر کسی محنت کے بھی ہمیں ملیں گی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس وقت یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ درود کا مطلب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے آگے درود ابراہیمی کو پڑھ دیتے ہیں اور پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اب اس کے ترجمے پہ ہم جاتے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج، اے اللہ درود بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اولاد پر اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیجیں. تو بات تو یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درود بھیجو. صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے بتا دیا. پھر جب ہم پڑھتے ہیں اور اس وقت کے صحابہ کرام نے بھی پڑھا اور آنے والی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے رہیں گے، تو یہ تو واپس پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سوال ہو گیا کہ اے اللہ درود بھیج. ہمیں تو معلوم ہی نہ ہوا کہ ایکچولی درود ہے کیا، یا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی رحمت اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے. لیکن ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نعمت چھوڑی کہ اگر ہمیں وہ واقعی درود بتا دیتے کہ کیا چیز، اگر کوئی الفاظ میں ہے وہ پڑھنے کے لیے بتا دیتے. جیسے قرآن کریم ہے، اس کی مختلف آیات ہیں، ہم پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا جب کوئی مصیبت پڑے تو تم یہ پڑھ لو، اور نبیوں کو بھی بتایا. حضرت یونس علیہ السلام کو کہہ دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس طرح سے ہمیں کہہ دیا کوئی مصیبت پڑتی ہے، آزماتا ہوں تمہیں، بولو پڑھو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دعائیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتائیں. اسی طرح اگر یہ درود بھی ہمیں بتا دیا جاتا تو اتنی بڑی نعمت جب ہم اس کو پڑھتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے اس کی ادائیگی میں، اس کے پڑھنے میں غلطی ہوتی، یا ہم کتنی اس میں غلطیاں کرتے. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ہم پر یہ راز افشائی نہیں کیا کہ درود دراصل ہے کیا، بلکہ واپس ایک سائیکل کی طرح واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میسج دے دیا، پیغام دے دیا کہ اللہ تو درود بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح کے رحمتیں اور برکتیں جس طرح کہ تو نے بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. تو دراصل درود بھیجنے والا تو ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم نے تو ایک میسج جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا اور ہمیں راستہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کہہ دو، ہم نے پڑھ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر دی، سنت کو زندہ بھی کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو واپس وہی الفاظ کہہ دیے، عرض کر دیا کہ یا رب العزت تو درود بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ درود بھیجیں گے خود، تو ظاہر ہے ناظرین کرام اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی حکم دینے والے ہیں تو وہ حاکم ہیں. پھر جب ہم ان سے عرض کرتے ہیں تو ہم نے ان کا سہارا لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو درود پہنچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا وکیل بنا لیا.
جس طرح کہ وکفا باللہ وکیلا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی وکیل نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود درود بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب درود بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کو قبول کرنے۔ اس کا مطلب کہ جج کون ہوا؟ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، حکم دینے والے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہماری طرف سے وکیل بننے والے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بھیج دیں یہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خود درود بھیجا اور پھر اس کو قبول بھی تو کرنا ہے نا، جو ہم نے کہا، تو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ درود بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ فیصلہ کرنے والا کون ہے کہ درود قبول ہوا؟ جب جج بھی خود، وکیل بھی خود، حاکم بھی خود، سب کچھ خود، تو اس میں کوئی غلطی کا امکان ہے کہ ہم اگر دل سے درود ابراہیمی پڑھیں اور وہ قبول نہ ہو؟ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم سے زیر زبر کی غلطی کا ظاہر ہے کہ ہو جاتا ہے، احتمال ہو جاتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہماری ادائیگی ویسی نہیں ہے جیسی کہ عربی بولنے والوں کی ہے، عرب کے لوگوں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اسی طرح جو دوسری قومیں ہیں ان کی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو قبول اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ مگر پھر بھی جتنا ہم پڑھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم آیات پڑھتے ہیں، ہماری کس ڈگری کی نماز جاتی ہے، کس درجے کی نماز ہے، اس کا ہمیں صلہ ملتا ہے، ہم نے رکوع سجود جیسے کیا اس کا ہمیں صلہ ملتا ہے۔ لیکن درود پاک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے، ہم نے صرف میسج بھیجنا ہے، ایک پیغام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہنے کے لیے۔ تو اگر ہم دل سے، ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہو، اس کو ہم سوچ کے پڑھیں کہ اللہ درود بھیج اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، والا آل محمد، اور ساتھ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح کہ تو نے بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ساتھ ان کی آل پر۔ تو دل سے ہمارے نکلا ہوا ایک مرتبہ کا بھی یہ پڑھا ہوا جو درود ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا صرف پڑھنا، کہ ہم دل سے پڑھیں، نیت کے ساتھ پڑھیں، سوچ کے ساتھ پڑھیں، فکر کے ساتھ پڑھیں، غور کر کے اس کے پڑھیں۔ کیا غور کر کے؟ کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں بیچ میں حصے دار بنا لیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ یہ فرما دیتے کہ اے اللہ درود بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کے لیے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ ساتھ میں آل محمد کو بھی درود پہنچے، اے ایمان والو دعا مانگو کہ آل محمد پر بھی درود پہنچے۔ یہ تو بات ہی نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب درود صرف نبی پر بھیجنے کے لیے مومنین کو حکم دیا، اور آگے جب صحابہ کرام نے عرض کیا درود کیا چیز ہے، کیسے پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ذات کو تو نہیں رکھا، قطعی طور پر اپنی ذات کو نہیں رکھا، بلکہ ساتھ میں علی محمد و علی آل محمد، کہ آل محمد پر بھی درود ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے آل محمد کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پڑھا، آگے درود بھیجا، تو چونکہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب کہ درود بھیجو، جو بھی بڑی نعمت ہے اور جو بھی بڑی رحمت ہے۔ تو اس میں ایک چیز غور کرنے سے ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا تو نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک کا فرمان ہے کہ سب نبیوں کو تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں، اور مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچ گئیں اور آزمائشیں بھی۔
تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جو درود ہے، جو اس کا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، جس حد تک کا وہ انعام ہے، رحمت ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اسی لیے اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ ساتھ میں آل محمد کر دیا، اور پھر ہمیں کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تم کہہ دو کہ تم اے اللہ تو درود بھیج، یعنی واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی درود بھیجیں تاکہ میری امت سے درود بھیجنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور یہ ریکویسٹ جو ہے، درخواست جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہی کی گئی، اور اس میں شامل کر لیا آل کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آل کو شامل کیا تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ایک امتحان تھا کہ اتنی بڑی نعمت جو کہ پڑھی جائے گی زمین و آسمان پر فرشتوں کے ذریعے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے، کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قیامت تک ہوگی اس کے ذریعے، تو میرا رسول، میرا نبی کیا کرتا ہے؟ کیا صرف اپنے لیے درود بتاتا ہے، اپنے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو، کہ یا کس کو شامل کرتا ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آل کو شامل کیا، اور یہ واقعی ثابت کر دیا ہم پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی تم بھیجے گئے ہو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو جب رحمت بانٹنے کی باری آئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درود ملائکہ اور اللہ بھیجتا ہے نبی پر، تو اے ایمان والوں تم بھی بھیجو۔ تو ایمان والوں کو تو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ درود کیا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود میں آل کو بھی حصہ بنا لیا۔ اور جس وقت آل حصے میں آ گئی تو ہمیں یہ جاننا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ اس آل میں کون کون آتا ہے۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ یہ رحمت جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ذات تک محدود رکھتے، صرف اپنے لیے کرتے؟ انہوں نے آل ساتھ رکھی، اور آل سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ آل کون ہے؟ کیا وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 کا شمار کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صرف یہ 4 اپنے ساتھ رکھتے کہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میری آل ہے، اور ان 4 پر جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ثابت کرنا ہے، ایک جگہ پر نہیں، بہت سارے مقامات پر۔ میں عرض آگے بھی اس کو کرتی چلوں گی باقاعدہ اس کے حوالے سے ہی کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی آل کو شامل کیا، اور جس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کی کسی بھی آزمائش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش میں بالکل کامیاب ہوئے۔ اب جو آل کا لفظ ہے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو وآل ابراہیم وآل عمران آتا ہے، پھر کداب آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا، سورۃ المومن میں ہے فوقہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور آل فرعون پر بری طرح عذاب الٹ پڑا۔ اب سورۃ مومن میں پھر آیت ہے 46 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈالو، یہ کہا جائے گا۔ تو وہ آل فرعون جو کہ بری طرح سے عذاب میں الٹ گئی، ڈوب گئی اس پانی میں، جس میں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، آل موسیٰ کو بچا لیا اور آل قوم کو ڈبو دیا، آل فرعون کو ڈبو دیا۔ تو وہ ساری آل جو تھی وہ کوئی فرعون کی ساری اولاد تھوڑے تھی،
تو اس کے پیروکار تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بچا لیا سارے، تو وہ جو قوم تھی وہ پیروکار تھے بیچ میں سارے. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں، تو جب کشتی میں بیٹھنے کا حکم ہوا بچانے کا، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بھی آواز دی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے گھر والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے کوئی گھر والے نہیں ہیں. کیوں گھر والے نہیں ہیں؟ حالانکہ وہ بیوی تھی، وہ بیٹا تھا. گھر والے تو تھے لیکن پیروکار نہیں تھے. چونکہ پیروکار نہیں تھے اس لیے گھر والے بھی نہیں تھے، اس لیے بیوی نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا. تو یہاں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو نبی اور رسول کے آل ہے وہ اس کے پہلے پیروکار ہیں. جو پیروکار ہیں تو وہ اگر گھر والے بھی اس اتباع میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر گھر والے بھی پیروکار بن جاتے ہیں تو پھر وہ اولاد بن جاتے ہیں. اب اولاد جو ہے آل دو قسم کی ہے، آل عمومی اور آل خصوصی. جو تو ساری امت ہے کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کی، جو امت ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ آل ہے، آل عمومی ہے. لیکن اس امت میں سے جہاں پر جو رشتہ داری آتی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی چچا ہے یا کوئی اور رشتہ داری بنتی ہے، تو وہ اگر تو پیروکار ہیں تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر وہ پیروکار ہیں اور ساتھ میں اولاد بھی آتی ہے، یعنی کہ خون کا رشتہ بھی ہے، خون کا رشتہ بھی ہے اور ساتھ میں پیروکار ہیں، تو پھر وہ آل خصوصی ہیں. اور اگر وہ خون کا رشتہ ہے لیکن پیروکار نہیں ہے تو پھر وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، یعنی کسی اور نبی یا کسی اور رسول کی آل میں سے بھی نہیں آتے. یعنی کہ ہمارے دین میں جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو نبی اور رسول کے پیروکار ہوتے ہیں وہ آل ہے، وہ آل عمومی ہے. اور ان پیروکار میں اگر اولاد بھی شامل ہے تو وہ پھر آل خصوصی بن جاتی ہے، اور اس آل خصوصی کو فوقیت مل جاتی ہے آل عمومی پر. اب ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ چچا تھے، پیروکار تھے. دوسری طرف سگے چچا لاہب، دونوں کی حیثیت رشتہ داری ایک ہی ہے لیکن پیروکار نہیں ہے. جب پیروکار نہیں ہے تو اس زمرے میں بھی نہیں ہے، آل میں بھی نہیں ہے، اس مقام پر بھی نہیں ہے جس مقام پر کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حالانکہ چچا وہ بھی ہے، چچا وہ بھی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروکار ہیں، اس دین کی پیروکاری کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. اور جو لاہب ہے وہ اتباع نہیں کرتا. جب وہ اتباع نہیں کرتا تو پھر اس کا مقام کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. سورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے نام پر دے دی جو کہ قیامت تک ہم پڑھتے رہیں گے اس کو. اور جو تکلیفیں اس نے دی اور پیروکاری نہیں کی تو وہ دائرۂ رشتہ داری میں سے، بلڈ ریلیشن میں سے بالکل نکل گیا. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ایک اولاد عمومی ایک اولاد خصوصی ہے. تو جتنی آل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے ہیں. تو اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوں. اور ان کے ساتھ عرض کروں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب آل خصوصی ہیں. ان کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو جو فوقیت ہے آل عمومی پر وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ پہلے پیروکار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد رشتہ داری بھی ہے اور
اولاد بھی ہیں، بلڈ ریلیشنز بھی ہے، لیکن چونکہ پیروکار ہیں اس لیے فوقیت حاصل ہوگی، فضیلت حاصل ہوگی، یہ اولاد خصوصی میں آ گئی ہیں اور سب سے اعلیٰ اور رفع اور افضل ہیں۔ باقی جو ہیں قیامت تک کے جو اہل ایمان ہیں وہ کون ہیں؟ اولاد عمومی ہیں۔ کچھ لوگ بضد ہیں اس بات پر کہ آل میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں عنہما اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تو یہ ان کی اہل بیت ہیں اور گھر والے ہیں۔ تو یہ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو گئی کہ انصار اور جو مہاجر تھے ان کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ مہاجر ہیں یا کہ یہ انصار ہیں۔ جو تو انصار کے ہیں وہ کہیں نہیں یہ انصار ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے، یہ ایران سے شفٹ کر کے آئے تھے مدینہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملنے کے لیے ان کی تلاش میں۔ تو جب مہاجر کہیں کہ چونکہ یہ ہجرت کر کے آئے تھے یہ اس لیے یہ مہاجر ہیں، تو جو انصار تھے مدینہ کے لوگ وہ کہیں کہ نہیں، چونکہ آپ لوگوں کی ہجرت سے پہلے ہی یہاں پر آ چکے تھے اس لیے یہ مہاجر نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ انصار ہیں۔ یہ بحث مباحثہ ہو ہی رہا تھا کہ یہ تکرار، یہ بات سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے الفاظ تھے کہ وہ میرے اہل بیت، کیا وہ اہل بیت تھے حالانکہ۔ تو اسی طرح یہ کہنا کہ صرف یہ رحمت جو ہے ان گھر کے صرف 4 افراد کے لیے ہے جو درود پاک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر، تو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بے حد رحمت اور نعمت جس کو کہ ہم جانتے نہیں ہیں درود کی شکل میں، اور مخاطب کیا مومنین کو کہ آپ بھیجو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ بھی تو ایک آزمائش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا کہ نبی کے لیے درود بھیجو، نبی کو درود بھیجو۔ تو کیا نبی اپنے لیے مانگتے ہیں یا میرے بندوں کو یا اپنی امت کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو واقعہ ہے معراج کا کہ جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کو اپنے ساتھ رکھا، حالانکہ وہ جو رحمت اور جو مبارک اور جو برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، سلامتی دی گئی تھی، وہ صرف آپ کی ذات پر تھی۔ تو وہاں پر آپ نے اپنی ذات کو اپنے ساتھ نہیں رکھا بلکہ اپنے صالحین، اپنی تمام امت کو بیچ میں شامل کیا۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ جس وقت اتنا بڑا خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ واقعی جس نبی کو میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں وہ اس کو ثابت بھی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے ثابت کر دیا آل محمد کہہ کے کہ وہ جو درود ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں اور وہ آل محمد پر بھی پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے کہ جس کو میں عرض کرنا چاہوں گی اسی ضمن میں، کہ جب اہل کفار نے دعویٰ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو معجزہ پیش کیجئے کہ ان ریگستانوں میں، ان پہاڑوں میں یہ باغات ہو جائیں، درخت ہو جائیں، سرسبز و شاداب یہ ہو جائے اور یہاں پر نہریں اور دریا بہنے لگے، اگر آپ یہ معجزہ دکھا دیتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ فرمایا کہ یہ قوم اگر میں یہ معجزہ دکھا بھی دوں تو یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ معجزہ ابھی کیے دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے نبیوں سے ان کی قوموں نے معجزے مانگے اور وہ معجزے ہم نے دکھائے، وہ جب ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہی شرط اس وقت یہ آپ کے لیے ہے
کہ ہم یہ معجزہ دکھا دیتے ہیں، یہ سرسبز اور شاداب علاقہ ہو جاتا ہے، یہاں پر دریا اور نہریں بہنے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب آئی کہ اگر میں معجزہ دکھاتا ہوں، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تو ایسا قابل قبول نہیں۔ تو اگر میں نہیں یعنی کہ معجزہ دکھانے کے لیے نہیں کہتا تو پھر یہ مجھ سے معجزہ مانگ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک عزت کا سوال بھی ہے، اور اس وقت سب لوگ کھڑے ہیں معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا چوز کیا؟ آپ نے اللہ کے بندوں کی تباہی نہیں بلکہ رحمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ان کو دی کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ معجزہ نہیں چاہیے۔ اس وقت آپ نے کفار کی باتیں برداشت کر لیں، تانے برداشت کر لیے، اور جو ابو لہب نے کہا وہ سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن معجزہ نہ دکھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ دکھانے کے بعد اگر وہ ایمان نہ لاتے تو تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ طائف کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ حاضر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس قوم کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند کیا کہ نہیں، کہا، عرض کیا کہ یا رب العزت یہ لوگ تو معصوم ہیں، یہ تو نہیں جانتے کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لے کر آئے گی۔ یعنی کون سا ایسا لمحہ ہے، کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جس پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اپنی امت کو نہ رکھا ہو؟ نماز کے وقت بھی کہ جس وقت پڑھا اس وقت بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سامنے رکھا، صالحین کو، سب کو، اپنی امت کو، اور امت کے لیے ہی وہ پریشان رہے، اور امت کے ہی بخشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پریشان رہتے تھے اور امت کے غم کرتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں اور اتنی نعمتیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود علم ہو اور وہ اپنے صحابہ کرام سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی کہو کہ تو درود بھیج، تو درود تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بھیجنا ہے، اور وہ درود جو بھیجا جائے گا وہ آل محمد پر جائے گا، تو اس میں ہم مومنین بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین سے ہی کہا ہے کہ تم درود بھیجو، اور جس وقت مومنین درود کا تحفہ بھیجتے ہیں تو تحفے کے ساتھ تحفے بھیجنے والے کو بھی تو پسند کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر دعا کے اول اور آخر ہم درود پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود پاک جو ہے جس وقت ہم بولتے ہیں فرشتے اس کو خود لے کے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کا کوئی حد حساب نہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جب ہم دنیا سے بھی چلے جائیں گے تو قیامت تک کے بھی جو آنے والے مومنین ہیں جس وقت وہ درود پڑھیں گے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم کے جتنے زندہ لوگ ہیں ان مومنین پر وہ جاتا ہے درود، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ آج ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا یہ درود قبول ہوتا ہے، تو جو ہم سے پہلے مومنین جا چکے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر آخر قیامت تک کے جو مومنین ہیں، یہ ساری رحمتیں ان میں بانٹی جاتی ہیں۔ اور اس کا ذرا حساب لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پڑھنے والے ہیں، اور ہر دم ہر لمحہ یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہی اس کی فضیلت ہے سب سے بڑی کہ ہمیں یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے، اور یہ مقبول عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم بھی قبول ہوتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور جو طلب ہمارے دل میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم درود پڑھیں اور جو بھی اس کی عبادت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہر اس نیک کام کرنے میں ہماری مدد کرے جس طرح سے اس نے اپنے تمام تر صالحین کی رہنمائی کی ہے، اور ہمیں ہر اس برائی سے بچائے
جس طرح سے اس نے اپنے تمام صالحین کو اور برائیوں سے بچایا اور اپنی رحمت میں رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی آغوش رحمت میں رکھے. ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ درود اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. وقت حالات زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں اپنے کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین کے ساتھ اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا. وما علینا الا البلاغ. فی امان اللہ.